نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد۔ دل کی سختی یعنی عامیل کے جی اٹھنے کے بعد، مطلب ہے کہ ایسی نشانی قدرت کی دیکھ کر پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ تفسیر عثمانی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی اور کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں؟ تفسیر ابن کثیر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر ابن مرودیہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ایک طریقے کو غریب کہا ہے۔ بازار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں: خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، کہ دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ عابدوں کے دل بعض قلوب ایسے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے پست ہیں، تکبر اور غرور سے پاک ہیں، کبھی اس کے حکم کے خلاف سر نہیں اٹھاتے۔ یہ عباد اور زہاد کی شان ہے، مگر ان کافروں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ غرور اور تکبر اور عناد اور سرکشی سے کبھی حق کے سامنے جھکتے بھی نہیں۔ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا تو درکنار، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ عیش و عشرت سے دو عالم کے نہیں مطلب مجھے، عیش و عشرت سے دو عالم کے نہیں مطلب مجھے، چشم گریاں سینہ بریاں کر عطا یا رب مجھے۔ اس مقام پر بھی بنی اسرائیل جس قساوت کا ذکر ہے وہ بھی اسی سبب یعنی کثرت کلام کی وجہ سے ہے کہ جب گائے کے ذبح کا حکم ہوا تو معاندانہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ ان بیہودہ سوالات کا یہ نتیجہ نکلا کہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کا خاصہ، قساوت قلبی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے پناہ مانگتا ہوں۔ حیوانات اور جمادات میں بھی روح ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حیوانات اور جمادات میں بھی روح اور حیات ہے، اور ان میں ایک خاص قسم کا شعور اور ادراک ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، جیسا کہ امام قرطبی اور علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ حیوانات اور جمادات کی تسبیح تحمید اور صلاۃ کا ذکر ہے۔ قال تعالیٰ، 7 آسمان اور زمین اور میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی شے ایسے نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، ہر شے کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ اب روح کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ نفس اور روح،
نفس کہتے ہیں جان کو. یہ جان جو ہے اردو والی جان ہے کہ جس کو زندگی کہہ لیں. تو جانوروں میں بھی زندگی ہے اور انسانوں میں بھی زندگی ہے، لیکن جس روح، جب ہم روح کہتے ہیں، اس روح سے وہ روح مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے کن کہدان سے پیدا ہوئی تھی اور عالم ارواح میں تھی وہ روح. اور وہ روح ان سے عہد و پیمان لیا گیا. جانوروں کے اندر جو روح ہے وہ نفس کہلاتا ہے، جان کہلاتی ہے، زندگی کہلاتی ہے. لیکن ان سے کوئی وعدہ وعید نہیں لیا گیا اور یہ مکلف نہیں ہے. انسان مکلف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. نباتات، پودے، پھل وغیرہ، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے اور پتھر کے اندر بھی ہوتی ہے. کبھی یہ سائنس کی بات ہے کہ ایٹامک سٹرکچر، ایٹامک نیم اور ایٹامک ویٹ. ایٹم ایک وقت میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ناقابل تقسیم ذرہ کہلایا جاتا تھا، لیکن اس کو بھی توڑ دیا سائنسدانوں نے، اور اس کو توڑنے کے بعد اس میں یہ پتہ لگا کہ اس کے مادے میں، اس کے نیوکلیس میں جو وزن ہوتا ہے وہ ایٹامک ویٹ کہلاتا ہے. اور اس کے آربٹ ہوتے ہیں، کسی کے 1 آربٹ ہے، کسی کے 3 آربٹ ہیں، کسی کے 7 آربٹ ہیں، اور ان میں وہ الیکٹرانز گھومتے ہیں. اور یہ جو گھومنا ہے الیکٹرانکس کا، یہی ان کی زندگی ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی کا مقابلہ کریں پودوں کی زندگی سے، اور ہم اپنی زندگی کا مقابلہ کریں پھلوں کی، درختوں سے اور پھلوں سے، تو اور جانوروں سے، تو سب سے زیادہ جو حسیات ہیں وہ انسان میں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سمجھ دی ہے اور فہم دیا ہے، اور اتنا فہم دیا ہے، اتنا علم دیا کہ اس کو فرشتوں پر بھی فضیلت دے دی علم کی وجہ سے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. لیکن جو پودے ہیں ان کے اندر بھی زندگی ہے، اور پتھر، ہر چیز میں زندگی ہے، اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو مثال کے طور پہ چوپائے ہیں، وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، اور حشرات الارض جو ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، یہ ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رینگنے والا بنایا، وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو 2 ٹانگوں پہ بنایا، جیسے ہم ہر وقت قیام کی حالت میں رہتے ہیں، درخت قیام کی حالت میں رہتے ہیں، پہاڑ ہر وقت جلسے کی حالت میں رہتے ہیں، جیسے مطیات میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی. پرندے اوپر نیچے ہوتے ہیں، جیسے ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس طرح یہ جو پرندوں کی جو ہے وہ عبادت ہے. قیامت کے دن اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم کو اس خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گواہی دی. اس روز بیان کرے گی زمین اپنی خبریں، اس وجہ سے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا. اور اسی طرح اشجار، احجار، حیوانات، جمادات کا انبیاء و مرسلین کی اطاعت و فرمانبرداری، ان سے کلام کرنا احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے. ستون حنانہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جب ممبر بنا کے دیا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اسی کو حنانہ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم نے جبل احد کو دیکھ کر یہ فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ پہاڑ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں، اور محبت بدون معرفت اور ادراک کے ممکن نہیں۔ اب جب محبت کرتا ہے احد پہاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں کوئی شعور تو ہے نا، بغیر شعور کے کیسے محبت کرے گا؟ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو نبوت سے پیشتر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان جبل احد یا حرا پر چڑھے تو پہاڑ کو جنبش ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور یہ فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ان کو سمجھ تھی پہاڑ کو، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سمجھے پہاڑ، اور انہوں نے ہلنا بند کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ ہم جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر جاتے تو جس درخت یا پہاڑ پر گزر ہوتا، یہ آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس قسم کے اور سدا واقعات ہیں جو کتب حدیث اور سیر میں مذکور ہیں۔ یہ جو واقعات تھے یہ تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے نقل کیے گئے۔ فَيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے کہ انہار اور پانی بکثرت ان سے جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے گو کسی کو نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر اور تاثر تو موجود ہے، مگر ان کے قلوب ان تینوں قسموں کے پتھر سے سخت تر ہیں، نہ ان سے کسی کو نفع اور نہ ان میں کوئی مضمون خیر موجود۔ اے اللہ، اے یہودیو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی گئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر سے اگلی حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا دیا اور وہ تنا ہٹا دیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسلم شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک اور حس ہے، اور یہ تمام حقیقت پر محمول ہیں، نہ کہ مجاز پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں اس طرح ہے جیسے ایک قلب وہ اس دل کو جس طرف چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے خدا دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حیوانات و جمادات کی تسبیح
علامہ مغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ جمادات اور حیوانات میں بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک علم ہے کہ اسے صاحب علم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے تمام جمادات و حیوانات دعا بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی اور خوف الہی بھی موجود ہے۔ پہاڑ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی اطلاع دینا۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ شیر پر جلمہ افروز تھے اور کفار حضور کی ٹو میں لگے ہوئے تھے کہ پہاڑ بول اٹھا، یا نبی اللہ آپ مجھ پر سے اتر جائیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں کفار آپ کو پکڑ لیں اور مجھے اس کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب کرے۔ اور کوہ سور نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف لے آئے اور میرے پاس آئیے۔ ایک بیل کے بولنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک بیل ہاں کے لیے جاتا تھا، جب چلتے چلتے تھک گیا تو اس پر سوار ہو لیا اور اسے مارا۔ بیل بول پڑا، ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو زراعت میں کام آنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر کہنے لگے، سبحان اللہ، بیل بھی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر اور عمر اس قصے کی تصدیق کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہاں موجود نہ تھے۔ بھیڑیے کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص اپنی بکریوں میں تھا کہ ناگا ایک بھیڑیے نے بکری کو جا دبایا، وہ ابھی پوری طرح اس کے قابو میں نہ آئی تھی کہ مالک جا پہنچا اور اسے چھڑا لیا۔ بھیڑیا بول اٹھا، اب تو نے چھڑا لیا، مگر جس دن درندوں ہی کا تسلط ہوگا اس وقت ان کا کون حامی و مددگار ہوگا؟ اس دن ہمارے سوا کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا۔ لوگوں نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس قصے کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ کوہ صفا کے ایک پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا پر تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم بھی حاضر تھے کہ ایک پتھر کو جنبش ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر سوائے ایک نبی یا صدیق شہید کے اور کوئی نہیں۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا۔ پہاڑ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب ہم مکہ سے باہر ادھر ادھر پہاڑوں اور درختوں میں گئے تو جس درخت یا پہاڑ پر ہمارا گزر ہوتا تھا وہ پکارتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کھجور کے تنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رونا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر تیار ہونے سے پہلے مسجد کے ایک ستون سے جو کھجور کی لکڑی کا تھا تکیہ اور سہارا فرماتے۔ جب ممبر تیار ہو گیا اور اس پر آپ جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون بے قرار ہو کر مثل اونٹنی کے رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی آواز مسجد والوں نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اسے گلے لگایا، وہ آپ کے گلے سے لگتے ہی چپ ہو گیا۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں بھی علم اور حیات ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا، جو پتھر اوپر سے نیچے آتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے نیچے آتا ہے۔ یہ تفسیر مظہری سے لی گئی تھی۔ آج ابھی یہ بیان چل رہا ہے
اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل اس کو یہیں سے شروع کریں گے کہ یہودیوں کے دل پتھر لوہے تانبے سے بھی زیادہ سخت کیوں ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.